بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله يجتبي إليه من يشاء ويهدي إليه من ينيب. میں آپ لوگوں کے سامنے حصول ہدایت یعنی ہدایت کو حاصل کرنے اور ہدایت پر قائم رہنے کے جو طریقے ہیں اور جو اصول بیان کیے گئے ہیں اس اصول کو آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا کہ 10 اسباب ہے آدمی ہدایت حاصل کرے یا ہدایت پر قائم رہنے کے. سب سے پہلی چیز، ہدایت یہ صرف اللہ رب العالمین کے اختیار میں ہے. اللہ رب العالمین کے علاوہ کسی اور کے ہاتھ میں ہدایت دینا نہیں ہے. اس کو کہتے ہیں ہدایت التوفیق، یعنی کسی کو ہدایت کی توفیق دے دینا اور اسلام کو قبول کرے یا نہ کرے، کافر میں رہے، کفر میں رہے یا پھر وہ ایمان لے آئے، یہ تمام اختیارات اللہ رب العالمین کو. ہدایت کی قسم ہے ہدایت الارشاد. ارشاد یعنی رہنمائی کرنا، ہدایت کا راستہ دکھا دینا، بتا دینا. جیسے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اللہ رب العالمین نے کہا وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ لوگوں کو سیدھے راستے کی طرف رہنمائی کرتے ہیں، ہدایت کا راستہ دکھاتے ہیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کام اتنا تھا کہ وہ ہدایت کے راستے کو دکھا دیے، بتا دیے، بس. اب ہدایت وہ قبول کرے گا یا نہیں کرے گا، اس کا اختیار اللہ رب العالمین کے پاس ہے. دوسری چیز، انبیاء کرام جتنے بھی اس دنیا میں آئے، سبھی انبیاء کرام کا کام یہی تھا ہدایت کو بتا دینا، ہدایت کے راستے کو دکھانا، یہ ذمہ داری تھی. اس کے بعد ایک اعتراض ہوتا ہے، اعتراض کہ اگر اللہ رب العالمین کے ہاتھ میں ہدایت دینا ہے تو پھر جو لوگ گمراہ ہیں، ہدایت پر نہیں ہیں، تو ان کا تو کوئی قصور نہیں ہے. اللہ رب العالمین نے جسے چاہا ہدایت دیا، جسے چاہا گمراہ کر دیا. تو جو لوگ گمراہی پہ ہیں تو ان کے تو کوئی اختیار نہیں ہے، ان کی غلطی تو ان کی نہیں ہے، کیونکہ اللہ رب العالمین کہ ہم جسے چاہتے ہیں ہدایت دیتے ہیں، ہم جسے چاہتے ہیں گمراہ کر دیتے ہیں. جسے اللہ تعالیٰ ہدایت دے دے اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا، اور جسے اللہ تعالیٰ گمراہ کر دے اسے کوئی ہدایت نہیں دے سکتا. یہ ایک اعتراض ہے، سوال ہے. اس کا جواب دیکھیں سیدھے سیدھے طور پر. اللہ رب العالمین جو چیز چاہتا ہے، مشیت، اس کی 2 قسمیں ہیں. پہلی قسم، اللہ رب العالمین نے ارادہ کیا کہ ہاں فلاں آدمی ایمان لائے یا فلاں آدمی کفر کرے. اس میں دوسری چیز آتی ہے جو الگ ہے کہ اللہ رب العالمین کی رضا اور اللہ رب العالمین کی ناراضگی، یہ دوسری چیز ہے. اللہ کا چاہنا ایک چیز، دوسری چیز اللہ رب العالمین کا راضی ہونا یا ناراض ہونا. مثال کے طور پر ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ایمان لائے، تو ایمان لانے میں اللہ رب العالمین کا ارادہ بھی تھا کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ ایمان لائے، اور ایمان لانا ایسا کام ہے جس سے اللہ رب العالمین راضی بھی ہے. تو ایک وہ کام کرنا جو اللہ رب العالمین نے چاہا تو ہم کیے، لیکن وہ کام اللہ رب العالمین کو پسندیدہ ہو، اللہ رب العالمین اس سے راضی ہو. دوسری چیز، ابو جہل تھا، اس نے کفر کیا، ایمان نہیں لایا. اس نے جو کفر کیا، یہ کفر اللہ رب العالمین نے چاہا، ارادہ کیا کہ وہ کفر کرے، کفر کیا، لیکن اللہ رب العالمین اس کے اس کفر سے راضی نہیں تھا، ناراض تھا. تو ارادہ کرنا، جو بھی اللہ رب العالمین ارادہ کرتے ہیں ہدایت پر ہدایت کا، تو اللہ رب العالمین کس سے خوش ہے اور کس سے ناخوش ہے، یہ چیز. تو ایک سوال یہ بھی پیدا ہوگا کہ ابو جہل تو ایمان نہیں لایا، یہ تو اللہ رب العالمین کا ارادہ تھا. تو اس کا جواب یہ ہے کہ ابو جہل نے ایمان لانے کی کوشش بھی نہیں کی، اس لیے وہ
اللہ رب العالمین نے اسے گمراہ کر دیے. ٹھیک ہے, جواب کیا ہوا کہ وہ کوشش ہی نہیں کیا. ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ بات سنے, سوچے, سمجھے اور ہدایت جاننے کے لیے, دل سے ہدایت جاننے کے لیے آگے بڑھے, جانکاری حاصل کیے, اللہ رب العالمین نے ہدایت دی. لیکن ایک وہ شخص جس کے پاس توحید پہنچا, سب کچھ پہنچی, تو اس نے کوشش نہیں کیا کہ ہم جانیں, بلکہ کوشش کرنے کے علاوہ گالی گلوچ, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ستانا, ظلم کرنا, لہٰذا یہ وسائل بنے کہ وہ کفر میں رہا, ایمان نہیں لایا. تو نقطہ یہ ملا, اصول یہ ملا کہ جو انسان ہدایت چاہے گا اللہ اسے ہدایت دے گا. جو انسان ہدایت کی کوشش نہیں کرے گا اللہ رب العالمین اسے ہدایت نہیں دیں گے. یہ اصول. مثال دیکھیے, ایک اور مثال کہ ایک آدمی دن بھر گھر میں بیٹھا ہے, کام کاج نہیں کر رہا, اور وہ یہ کہہ رہا ہے کہ اللہ رب العالمین نے یہ چاہا کہ ہم کام نہیں کریں, اس لیے ہم کام نہیں کر رہے, ہم بیٹھے ہوئے ہیں. یہ اللہ رب العالمین نے چاہا ہے کہ ہم کام نہ کریں, اس لیے ہم بیٹھے ہیں. تو کیا اللہ رب العالمین اس کے لیے روزی روٹی کا معاملہ آسان کرے گا؟ اس کو مال لا کے دے دے گا, پیسہ دے دے گا, لو تم بیٹھے تھے گھر میں, ہم نے چاہا تھا, لو پیسہ لے لو. دوسری طرف وہ آدمی ہے جو دن بھر محنت کر رہا ہے, تھک رہا ہے, پسینے میں چور ہے, کاروبار کر رہا ہے, تو کیا اللہ رب العالمین اسے بھوکے پیٹ واپس لوٹا دیں گے؟ اس کا انتظام نہیں کریں گے؟ نہیں, ضرور اللہ تعالیٰ اس کا انتظام کریں گے. تو یہ کہنا اپنی طرف سے کوئی کام کر کے کہ اللہ نے چاہا تھا اسی لیے ہم نہیں کر رہے, اللہ نے چاہا تھا, یہ اللہ رب العالمین نے ضرور چاہا, لیکن اللہ رب العالمین انسان کی کوشش اور دل کا ارادہ بھی دیکھتا ہے کہ بندہ یہ ہدایت چاہتا ہے کہ نہیں چاہتا ہے, یہ کام کرنا چاہتا ہے کہ نہیں چاہتا, یہ کام کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا ہے. اس کے مطابق اللہ رب العالمین فیصلہ کرتے ہیں. ہدایت دینا ہو, روزی روٹی کا معاملہ, تمام معاملات اللہ رب العالمین کرتے ہیں. یہ ایک نقطہ تھا اور اعتراض ہو سکتا تھا لوگوں کا, اس لیے میں نے اس کو واضح کر دیا. اب آئیے 10 اصول مختصر بیان کر کے اپنی بات میں ختم کروں. سب سے پہلا اصول, جو آدمی ہدایت طلب کرنا چاہتا ہے, ہدایت کی تلاش میں ہے, سب سے پہلی چیز اسے دعا مانگنی چاہیے کہ اللہ تم نے ہدایت کا راستہ دے دے. ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہا, دنیا میں اتنے دین ہیں, دھرم ہیں, مسلمان اپنے آپ کو صحیح کہہ رہے ہیں, نان مسلم صحیح کہہ رہے ہیں, یہودی اپنے آپ کو صحیح کہہ رہے ہیں, غیر مسلم صحیح. اللہ ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہا, تو ہدایت کا راستہ دے دے. اب تو آدمی اللہ کو نہیں جانتا ہے, وہ تو اللہ کو نہیں جان رہا ہے, لیکن وہ دل سے اس کے اندر ایک تڑپ ہو کہ نہیں میں حق کو تلاش کروں گا, صحیح پہ کون ہے میں تلاش کروں گا. ابراہیم علیہ السلام کو دیکھیے, وہ تو اپنے رب کو مانے تھے, سورج کو, کہ سورج میرا یہ رب ہے, چاند میرا رب ہے, لیکن ان کو تلاش کی, تڑپ تھی کہ کوئی ہے, کوئی دین صحیح ہے, کوئی ہے اللہ جو کوئی بنانے والا ہے. پھر بعد میں کیا ہوا, وہ خود ارادہ کیے میں اللہ رب العالمین کو اپنا رب مانتا ہوں. کوشش کیے تو اللہ تعالیٰ ہدایت دی, اور اللہ تعالیٰ نے نبی بنا کر کے بھیجے ہی تھے ابراہیم علیہ السلام کو. تو اسی طریقے سے اگر انسان کسی بھی دھرم, کسی مذہب میں ہو, دنیا کا انسان کہیں بھی ہو, اگر وہ دعا کرے گا اللہ تعالیٰ اسے ہدایت دے دیتے ہیں. اللہ رب العالمین نے فرمایا یا عبادی کلکم ضالون الا من ہدیت فاستہدونی اہدکم, اے میرے بندو تم سب کے سب گمراہ تھے, میں نے تمہیں ہدایت دی, بس تم ہدایت کا سوال مجھ سے کرو کیونکہ ہدایت دینے والا میں ہی ہوں. اہدنا الصراط المستقیم. اب جو انسان ہدایت پہ آ گیا تو چاہیے کہ وہ ہدایت پہ رہنے کے لیے دعا کرے, اہدنا الصراط المستقیم, اے اللہ تو ہمیں سیدھی راستے دکھا. جو ہدایت پہ ہے وہ بھی دعا کرتا ہے, جو نماز پڑھ رہا ہے ہدایت پہ وہ بھی دعا کر رہا ہے. کیوں؟ سیدھے راستے دکھا, یعنی ہمیں سیدھے راستے پر قائم اور دائم رکھ. ایسا نہ ہو کہ ان کی ہدایت مل گئی اور پھر ہم گمراہ ہو جائیں. تو اسی لیے اللہ نے حکم دیا کہ اس آیت کو ہر نماز میں سورہ فاتحہ پڑھی جائے. اسی طریقے سے دوسری چیز, ہدایت کا دوسرا ذریعہ ہے ایمان کامل, مکمل ایمان انسان کے پاس ہو تو انسان کو اللہ رب العالمین ہدایت دیتے ہیں. اللہ نے فرمایا وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ يَهْدِ قَلْبَهُ, سورۃ تغابن کی آیت نمبر 11, کہ جو ایمان لاتا ہے اللہ رب العالمین اس کے دل کو ہدایت کی طرف پھیر دیتے ہیں. جیسے کہ کل جمعے کے خطبے میں نے بتایا تھا کہ انسان جب دینی تعلیم حاصل کرتا ہے اور دینی تعلیم کو بنیادی اور مضبوطی سے حاصل کرے گا تو اللہ رب العالمین اس کے لیے راستے کو بھی کھول دیتے ہیں, ہدایت کے راستے کو, اور دین کو جاننے کے جتنے وسائل ہیں اس کے سامنے کھل جاتے ہیں, اور پھر ادھر ادھر نہیں بھٹکے گا کس کے پاس جائے کس کے پاس. ایمان کی وجہ سے, توحید کی وجہ سے
کیا ہوگا؟ انسان سیدھے راہ پر رہتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے ہدایت دیتے ہیں۔ اس کا فرمایا ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات یہدیہم ربہم بایمانہم، کہ بلا شبہ جو لوگ ایمان لائے اور عمل صالح کیے، ان کا رب ان کے ایمان کی وجہ سے انہیں ہدایت پر رکھتا ہے، گمراہ نہیں کرتا ہے۔ دوسری چیز کیا ہوئی؟ ایمان کامل۔ تیسری چیز ہدایت کے لیے وہ یہ ہے انشراح صدر، یعنی دل کا کھول دینا۔ دل کا کھلنا یعنی انسان کو دین کی بات سمجھ میں آ جانا۔ دین کی بات بہت لوگ سنتے ہیں، توحید بہت سے لوگوں کو بتائی جاتی ہے، لیکن قبول کرنے والے بھی لوگ ہوتے ہیں اور توحید کو ٹھکرانے والے بھی ہوتے ہیں، نہیں ماننے والے بھی ہوتے ہیں۔ کیوں ہوا؟ جو مانتے ہیں اللہ رب العالمین ان کے سینے کو کھول دیا ہے تاکہ دین کی بات، ایمان کی بات ان کے دل کے اندر بس جائے، رچ جائے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا فَمَن يُرِدِ اللَّهُ أَن يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ، کہ اللہ رب العالمین جس کے لیے چاہتا ہے اس کے سینے کو کھول دیتا ہے۔ چاہتا ہے کہ اس کے اندر اسلام داخل ہو تو اس کے سینے کو کھول دے گا۔ اللہ کب چاہے گا؟ جب بندہ چاہے گا۔ پہلی بات بتائی، جب بندہ چاہے گا تو اللہ رب العالمین اس کے سینے کو کھول دیں گے اور ہدایت کا راستہ اس کے لیے آسان ہو جائے گا۔ وَمَن يُرِدْ أَن يُضِلَّهُ يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقًا، اور جس کے ساتھ اللہ رب العالمین گمراہی کا ارادہ کر لے، گمراہ کرنا چاہے، یعنی کہ وہ خود بھی گمراہ ہے تو اللہ تعالیٰ کیسے اس کو ہدایت دے؟ تو جو گمراہی کا ارادہ رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے گمراہ کرتے ہیں تو اس کے سینے کو بند کر دیتے ہیں، تنگ کر دیتے ہیں، جتنی بھی دین کی بات بتاؤ اس کو سمجھ میں آنے والا نہیں ہے۔ تو تیسری چیز کیا ہوئی؟ انشراح صدر، سینے کا کھل جانا۔ اسے دعا کرتے رہنا چاہیے اللہ تو ہمارے سینے کو ہمیشہ کھلے رکھ تاکہ دین کی بات، ایمان کی بات ہم سمجھ سکیں۔ چوتھی چیز، حصول ہدایت کے لیے ہمیشہ آدمی کوشش کرتا رہے تو اللہ رب العالمین اسے ہدایت کے لیے اور راستہ کھول دیتے ہیں۔ ہدایت پہ ہے ایک آدمی لیکن اور کوشش ہے کہ ہم اس پہ ہدایت پہ قائم رہیں، دائم رہیں، تو پھر اللہ رب العالمین اس کے لیے ہدایت کے راستے کو کھول دیتے ہیں، جیسے کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا، کہ جو ہمارے دین کے معاملے میں محنت کرتا ہے، یعنی کہ ہدایت پہ ہے، نماز میں محنت کر رہا ہے، دیگر نیک کام میں محنت کر رہا ہے، کوشش کر رہا ہے، کسی کوئی آدمی پریشان ہے، اس کی پریشانی کو دور کرنے کے لیے دوڑ رہا ہے، دوسروں کے مسائل کو ختم کرنا چاہتا ہے، پریشانی کو دور کرنا چاہتا ہے، تو جو جس کے لیے، دین کے لیے جتنے زیادہ محنت کرے گا، کوشش کرے گا، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا، ہم اس کے لیے ہدایت کے راستے کو کھول دیتے ہیں۔ وہ ہدایت اس کے لیے پکی ہو جاتی ہے، پھر وہ انسان گمراہ نہیں ہوتا ہے جو دوسروں کی بھلائی چاہتا ہے اور اچھے کام کرنا چاہتا ہے۔ پانچویں چیز، ہمیشہ انسان اللہ رب العالمین کا ذکر کرے جہاں تک ممکن ہو، چلے پھرے، اٹھے بیٹھے، اور آدمی بنا لے کہ دن بھر میں مجھے اتنے اذکار کرنے ہیں، اس کے بعد ہم اگر زائد کریں تو زائد کریں، لیکن کم سے کم آدمی کو ہونا چاہیے کہ اتنا کم سے کم ایک دن میں ہم اتنا تو کریں گے۔ اگر کبھی کم ہو جائے، کبھی زیادہ ہو جائے تو کوئی حرج نہیں، لیکن آدمی ایک ٹارگٹ رکھتا ہے تو اس کام کو پورا کر سکتا ہے۔ تو ہمیشہ ذکر کرنا، اللہ نے فرمایا الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم بذکر اللہ، کہ جو لوگ ایمان لائے ان کے دلوں کو اللہ کے ذکر سے اطمینان اور سکون ملتا ہے، اور جب دل اطمینان میں اور سکون میں ہوگا تو ہدایت پر بھی وہ سکون میں ہوگا۔ ہدایت اس کو جو ملے گی تو جب دل اطمینان ہوگا تبھی تو ہدایت پر اطمینان رہے گا، ورنہ اگر ذکر نہ کرے، دل مطمئن نہ ہو، پریشان ہو، تو آدمی ہدایت کو کیسے تلاش کرے گا؟ تو ہدایت کو تلاش کرنے کے لیے دل کا اطمینان چاہیے، دل کو سکون چاہیے۔ جب دل سکون ہوگا تو ہدایت کو بھی انسان اچھے طریقے سے اس پہ رہ سکتا ہے، اس پر عمل کر سکتا ہے۔ نمبر 6، ہدایت کے لیے چھٹی چیز قرآن کریم کی تلاوت، کہ قرآن مجید ایک باعث رحمت ہے اور باعث ہدایت ہے۔ اللہ رب العالمین نے کیا فرمایا قرآن کریم کے بارے میں بھی، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس، کہ قرآن کریم رمضان کے مہینے میں نازل ہوا اور یہ لوگوں کے لیے ہدایت والی چیز ہے۔ پتہ کیا چلا کہ قرآن کریم کو اگر انسان ہدایت کی نیت سے، سمجھنے کی نیت سے پڑھے گا، اللہ تعالیٰ قرآن کی برکت سے اسے ہدایت دے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں کفار و مشرکین کو سمجھاتے تھے کہ قرآن سناتے تھے کہ لوگ قرآن سن کر کے ایمان لائیں، لیکن کچھ لوگ تھے قرآن سنے فوراً ایمان لائے، کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ کتنے صحابہ ہیں جو ایمان لائے ہیں قرآن سن کر،
اور انہی میں سے جو کفر میں تھے، شرک میں تھے اور اڑے ہوئے تھے اور ہدایت لینا چاہتے ہی نہیں تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بھی قرآن سناتے تھے، اور لوگ چھپ چھپ کر خانہ کعبے کے پیچھے مشرکین قرآن سنتے تھے، لیکن ان کو ہدایت نہیں ملی۔ کیوں؟ وہ اس دل سے قرآن کو نہیں سنتے تھے، اس امید سے ہدایت کی تلاش میں قرآن نہیں سنتے تھے۔ ہدایت کی تلاش میں اگر کوئی قرآن سنے اور پڑھے، اللہ تعالیٰ اسے ضرور ہدایت دیتا ہے۔ کتنے سائنٹسٹ ہیں آج، دیکھیے لیبورٹری میں کوئی ریسرچ کر رہا ہے، ریسرچ کرتے کرتے کسی چیز کی تحقیق ہوئی، ایکسپیریمنٹ کیے، اس میں وہ کامیاب ہو گئے اور پتہ چلا کہ یہ قرآن مجید میں اس کی تحقیق موجود تھی۔ تو اس تحقیق کو دیکھ کر کے، قرآن مجید کی آیت کو پڑھ کر کے فوراً وہ سائنٹسٹ اسلام قبول کرتے ہیں۔ کتنے سائنٹسٹ ہیں قرآن پڑھ کر کے ہدایت پر۔ اس لیے قرآن کریم باعث ہدایت ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا اللہ نزل احسن الحدیث، کہ اللہ رب العالمین نے بہترین بات یعنی قرآن مجید کو نازل کیا، اور جو لوگ ایمان والے ہیں اس کو سنتے ہیں قرآن مجید کو تو ان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ دوسری کا فرمایا کہ جو قرآن کریم کو سنتے ہیں وہ رونے لگ جاتے ہیں، دل ان کا تڑپ اٹھتا ہے، اللہ کی رحمت اور جو ایمان ان کے اندر ہوتا ہے وہ جوش میں آ جاتا ہے۔ تو اس لیے آگے فرمایا ذالک ھدی اللہ یہدی بہ من یشاء، یہ ان کی ہدایت پر ہونے کی دلیل ہے کہ ہاں وہ قرآن کریم کو پڑھیں، سمجھیں، وہ رو رہے ہیں، یعنی کہ وہ ہدایت پر ہے، ہدایت ملی ہے۔ ذالک ھدی اللہ یہدی بہ من یشاء من عبادہ، یہ اللہ کی ہدایت ہے جسے اللہ رب العالمین چاہتا ہے راہ راست پر لے آتا ہے، اور جسے چاہتا ہے اللہ تعالیٰ گمراہ کر دیتا ہے۔ اور فرمایا وَيَرَى الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ، دوسری جگہ فرمایا ذَلِكَ هُدَى اللَّهِ يَهْدِي بِهِ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ۔ اسی طریقے سے 4-5 آیتیں ہیں ہدایت پہ کہ اللہ رب العالمین قرآن کی برکت سے بندوں کو ہدایت دیتے ہیں۔ نمبر 7، 7ویں چیز ہے تقوی، یعنی کہ انسان اللہ رب العالمین سے ڈر کر زندگی گزارے، مانے یعنی کہ انسان نیک اعمال کرے اللہ کے ڈر سے، اور جب گناہ ہو جائے یا گناہ کر بیٹھے تو اللہ کے ڈر سے ہی توبہ و استغفار کرے۔ ایسا نہیں کہ ہم نیکی کر رہے ہیں تو بس کسی کو دکھانے، ماں باپ کے ڈر سے یا گھر والوں کے ڈر سے، یا ہم گناہ کر لیے ہیں تو ہم توبہ کر رہے ہیں تو ہاتھ اٹھا کے دعا مانگ رہے ہیں کسی کے ڈر سے نہیں۔ نیکی بھی کرے اللہ کے لیے، اور اگر گناہ ہو جائے تو توبہ و استغفار بھی کرے تو اللہ کے لیے، اور گناہوں سے بھی حتی المقدور بچتا رہے، لیکن اگر ہو جائے تو فوراً وہ توبہ و استغفار کرے۔ تو اللہ رب العالمین کیا کرتے ہیں؟ ایسے لوگوں کو ہدایت پر رکھتے ہیں۔ اس لیے بعض سلف نے کہا کہ اگر کوئی دیکھنا چاہتا ہے کہ میں ہدایت پر ہوں یا نہیں ہوں، کوئی انسان چیک کرنا چاہے اپنے آپ کو کہ میں ہدایت پر ہوں کہ نہیں ہوں، تو سب سے پہلی چیز وہ یہ دیکھے کہ کیا وہ گناہ کرنے کے بعد دعا کرتا ہے، توبہ کرتا ہے کہ نہیں کرتا ہے۔ اگر یہ دیکھے کہ ہاں جب میں گناہ کرتا ہوں تو فوراً توبہ کرتا ہوں، تو گناہ کے بعد توبہ کی توفیق دینا اللہ رب العالمین کا کام ہے، اور جو گناہ کر کے توبہ کر لے گویا اللہ اس سے راضی ہے اور خوش ہے، اسے ہدایت پر رکھنا چاہتا ہے۔ ایک بہت بڑی دلیل ہے کہ انسان گناہ کر کے توبہ کرے تو انسان ہدایت پر ہے، یہ اللہ رب العالمین کا فضل اور شکر ہے۔ اس لیے اللہ رب العالمین نے فرمایا ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ، کہ یہ کتاب جس میں کوئی شک نہیں ہے اور متقیوں کے لیے ہدایت ہے، یعنی کہ جو ایمان والے ہیں وہ بھی جب قرآن کو پڑھتے ہیں تو وہ بھی ہدایت پر قائم رہتے ہیں۔ جس طرح غیروں کو فائدہ ہوتا ہے، مسلمانوں کو بھی قرآن پڑھ کر کے فائدہ ہوتا ہے۔ پھر فرمایا ھدی للمتقین، یعنی متقیوں کے لیے ہدایت ہے۔ نمبر 8، 8ویں چیز انابت الی اللہ، یعنی اللہ رب العالمین کی طرف لوٹنے والا۔ جیسے کہ بتایا ابھی کہ جب بھی کوئی معاملہ ہو، مسائل ہو، پریشانی ہو، ہر چیز میں اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹے۔ کچھ کام نہیں ہوا، اللہ دیکھیں میرا کام یہ نہیں ہوا، آپ کام کر سکتے ہیں۔ میرا کوئی کام ہو گیا، اللہ تیرا شکر ہے، آپ نے چاہا تو یہ کام ہوا، ورنہ یہ کام نہیں ہو سکتا تھا۔ ہر چھوٹی بڑی کام میں انسان اللہ رب العالمین کی طرف رجوع کرے، اللہ رب العالمین کو پکارے، گویا کہ یہ ہدایت کی دلیل ہے کہ آپ ہدایت ہیں، اللہ کو کبھی نہ بھولیں۔ یہ ہدایت کی سب سے بڑی دلیل ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا قُلْ إِنَّ اللَّهَ يُضِلُّ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَنْ أَنَابَ، کہ کہہ دیجئے کہ اللہ جسے چاہتا ہے گمراہ کر دیتا ہے اور اپنے راستے کی طرف اسی کو لے آتا ہے، اپنے راستے کی طرف اللہ تعالیٰ اسی کو لے آتا ہے جو اللہ رب العالمین کی طرف رجوع کرتا ہے، یعنی کہ لوٹتا ہے تو اللہ اس کو اپنے راستے کی طرف لے آتا ہے۔ اس طرح فرمایا اللہ یجتبی الیہ من یشاء ویہدی الیہ من ینیب،
اللہ جسے چاہتا ہے اپنا بنا لیتا ہے اور وہ اپنی طرف آنے کا راستہ اسی کو دکھاتا ہے جو بار بار اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹتا ہے، اللہ سے باتیں کرتا ہے۔ نمبر 9، دین کو مضبوطی سے پکڑنا۔ مضبوطی سے دین کو اگر انسان تھامے رکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے بھی ہدایت کا راستہ دیتے ہیں اور ہدایت پر قائم رکھتے ہیں۔ دلیل اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَاعْتَصَمُوا بِهِ، کہ جو ایمان لائے اللہ رب العالمین پر اور ایمان لانے کے بعد جم جائے توحید پر، توحید سے پھر پھرے نہیں، ایمان کے بعد پھر وہ شرک نہ کرے، تو کیا ہوگا؟ فَسَيُدْخِلُهُمْ فِي رَحْمَتِهِ، اللہ تعالیٰ اسے اپنی رحمت میں داخل کر لیتے ہیں، وَيَهْدِيَهُمْ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، اور اللہ تعالیٰ اسے سیدھی راستے کی طرف ہدایت کر دیتے ہیں، رہنمائی کر دیتے ہیں۔ کب؟ ایمان لانے کے بعد قائم رہے، توحید کا اقرار کرنے کے بعد شرک نہ کرے تو اللہ تعالیٰ سیدھے راستے کی طرف رہنمائی کر دیتے ہیں۔ نمبر 10 اور آخری، نمبر 10 یہ ہے کہ صحبت صالحین، اچھے لوگوں کی صحبت کو اختیار کرنا، جو لوگ اچھے ہیں، نیک ہیں، ان کی صحبتوں کو اختیار کرنا، ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا اور رشتوں کو استوار کرنا، یہ بھی ہدایت کی ایک بہت بڑی دلیل ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الرجل علی دین خلیلہ، کہ آدمی اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے۔ تو جب کوئی انسان اپنے کسی دوست کو بنائے تو دیکھے کہ وہ دوست کیسا ہے، اس لیے دوستی آدمی کو دیکھ کر اور سوچ سمجھ کر کرنی چاہیے۔ یہ حدیث موجود ہے سنن نبی داؤد حدیث نمبر 4833 کے اندر یہ حدیث موجود ہے۔ اسی طریقے اچھی صحبت کی بہت مثالیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے اور یہ ایک بہت ہی بہترین راستہ ہے۔ دیکھیے اچھی دوست بنانے کے لیے کیوں کہا گیا؟ کیونکہ دوست انسانی زندگی کا ایک اہم رول ہوتا ہے۔ کوئی بھی قدم آپ اٹھاتے ہیں اپنے دوست سے مشورہ کرتے ہیں، جہاں باپ اور ماں باپ کو بولتے ہیں کہ ماں میں یہ کام کرنے جا رہا ہوں، ابا میں یہ کام کرنے جا رہا ہوں، وہیں پر آپ اپنے دوستوں کو بھی شیئر کرتے ہیں کہ دوست بھائی تھوڑا سا مشورہ کر، میں یہ کام کرنے جا رہا ہوں، کچھ اس بارے میں نالج ہے تو بتا دے۔ یعنی کہ دوستوں کے ساتھ آدمی شیئر کرتا ہے، اور دوست اچھا ہوگا تو آپ کی اچھی رہنمائی کرے گا۔ لیکن اگر کوئی دوست اچھا نہ ہو تو آپ کی مزہ لے گا، تو یہ کام کرنے جا رہا ہے، کیسے ہوگا، نہیں ہوگا، ہم نے کیا نہیں ہوا، تو کرنے جا رہا ہے، یعنی کہ حوصلہ پست کر دیتا ہے۔ اس لیے انسان کو ہر بات ہر دوستوں کو نہیں بولنی چاہیے۔ کچھ بات ہوتی ہے ہم اسی کو بول سکتے ہیں، کچھ بات ہے ہم آپ کو نہیں بول سکتے، اس کو بول سکتے ہیں، یعنی دوستوں میں بھی ایک قسم ہوتی ہے، ہر دوست کو ہر بات نہیں بتائی جاتی، یہ اصول ہے۔ اس لیے ہمیں دوستی بھی اختیار کرنا ہے تو سوچ سمجھ کر کے اور اچھے دوستوں کو اختیار کرنا ہے تاکہ ہم ان سے مدد بھی لے سکیں، مشورے بھی لے سکیں، وہ ہماری رہنمائی بھی کر سکیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو صحیح دین کی توفیق اور سمجھ عطا فرما دے اور صحیح دین پر ہمیں ثابت قدم رکھ اور اسی پر ہمارا خاتمہ، اسی پر ہماری موت ہو۔ اور اللہ رب العالمین ہم جو بھی ہدایت کے اسباب بیان کیے ہیں 10 اسباب، اللہ تعالیٰ ان 10 اسباب کو ہمارے دل کے اندر رچ بس جانے کی اور اس پر عمل کرنے کی کما حق ہو توفیق عطا فرما دے۔ آمین۔ اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين۔ سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمدك، اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، واستغفرك واتوب اليك۔